السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ، بہت بڑے گیپ کے بعد آپ کے ایک مرتبہ ملنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اوقات فرمایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ رب العالمین، آپ سب لوگوں کو ویلکم، اور رمضان کے بعد ایک اجتماع ہو رہا ہے ہمارا، اس میں جوائن کر رہے ہیں۔ یہ فیملی گیدرنگ ہے، قرآن کے تعلق سے ہمارا تعلق ہے، تو اس میں ہماری نسبت ایک دوسرے سے بہت قریب ہے، اور اللہ سے جیسا ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اس قسم کی بیٹھک انشاءاللہ جنت میں بھی ہم ایک ساتھ ایسے بیٹھیں اور بات چیت کریں انشاءاللہ تعالی۔ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کافی گیپ کے بعد لاسٹ ٹائم ہم جو رمضان سے پہلے کیے تھے تو سورہ جمعہ کی تفسیر کیے تھے۔ آج جو ہے کانسنٹریشن کر رہے ہیں سورہ المنافقون۔ یہ سورہ جو ہے 63 ہے، اور اس کے صرف 11 آیتیں ہیں اور صرف 2 رکوع ہیں۔ اب ہم مختصر صورتوں کی طرف آ رہے ہیں، تو زیادہ ڈسکشن نہیں ہے، مختصر سے ہیں، مگر اس میں معنی اور اس کے جو تفصیلات ہیں وہ کافی وسیع ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ڈسکس کروں، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے کافی نالجبل ہیں اور اس چیز سے واقف ہیں۔ اس نہ صرف سورہ کو پڑھتے بھی ہیں، اس کے ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے کئی تفاسیر بھی دیکھتے ہیں، تو میں صرف آپ کو صرف ریمائنڈ کرنے والا ہوں، سمجھے۔ تھوڑا سا میں اس سورہ کے تعلق سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اصل میں مدینے کا پہلے کا نام یثرب تھا، اور اس میں جو ہے 2 گروپ کے لوگ رہا کرتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ لوکل ریسیڈنٹس ہیں وہاں کے، مگر اس کے بعد امیگرینٹس آ کر یہاں بس گئے، جس کی وجہ سے اوس اور خزرج کے علاوہ کئی جو امیگرینٹس آ کے جو بسے ہیں، ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ پہلے آپ کو میں بتایا تھا قوم طبا کے جو ایک لیڈر تھا، بعد میں تو قوم طبا کے جو لیڈرز تھے وہ تو کفار تھے، مگر ایک جو ہے کچھ ایمان لایا تھا، وہ اپنے وہ یہودی جو ان کے ایڈوائزر تھے ان کے ساتھ جو ہے مدینے کو آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یثرب میں جو کھجوروں کا علاقہ ہے، وہاں کافی زمانے کے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں، تو ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو وہ آ کر یہاں انتظار کیا تھا، مگر اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ کافی زمانے کے بعد وہ یہودی علماء کو چھوڑ کر چلے گا۔ ان میں کے جو چیف ربائی تھا اس کو ایک لیٹر بھی لکھ کے دیا تھا کہ میں ان کے انتظار میں تھا، ملاقات نہیں ہو سکی، جب آئیں گے تو یہ لیٹر ان کو دے دینا۔ اس میں انہوں نے سلام کہا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری مغفرت کے لیے قیامت میں جو ہے میری مغفرت کے لیے آپ کوشش کریں، اور مجھے یہ جو دیا گیا تھا وہ ہر جو چیف ربائی تھا اپنے بعد دوسروں کو دیتے گیا، اس کے بعد دوسرے، تو کئی جنریشن جو آیا ہے اس کے بعد جس کے پاس آیا تھا وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو ان کی اونٹنی کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ اونٹنی آ کر کس کے گھر کے سامنے بیٹھی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا قوم طبا کے جو بھی لوگ آ کے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے بیت المقدس سے جو یہودی گروپس آئے ہیں ان میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 گروپ آئے ہیں۔ یہ بھی اس لیے آئے ہیں کہ ان کے کتابوں کے لحاظ سے پتہ چلتا تھا کہ آخری نبی یہاں آنے والے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہاں بیت المقدس میں رہیں گے تو آخری نبی کیسا آئیں گے؟ وہ تو وہاں یثرب میں آنے والے ہیں، تو ہم سب لوگ جا کر دیکھیں، ہماری اولاد میں سے، چلڈرن میں سے، گریٹ چلڈرن سے، گریٹ 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 گرینڈ چلڈرن میں سے کوئی نبی بنیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں سلسلہ چل رہا ہے رسالت کا، تو آخری نبی بھی آئیں۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پتہ چلا کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں، بنی اسماعیل سے ہیں۔ تو اپنی لمیٹیڈ اور کیا کہتے ہیں
हेट्रेड जो थी ना, उसको इसकी वजह से उन ईमान नहीं लाए। वरना उनको हर चीज थी कि कुरान में बताया गया था, ये आपको ऐसा पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। ये अपनी औलाद को देखिए, कई ग्रुप में भी हो, आपका लड़का लड़की है, कितने लड़के लड़कियों के ग्रुप में भी हो, तो आप फौरी दूर से अपनी अपनी औलाद को पहचान लेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने बताया कि ये आपको ऐसा पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद। मगर उसके बाद भी, बावजूद भी, चूंकि बुख्स था, बुख्स की वजह से ईमान नहीं लाया। तो और जब ये यहूद आकर सेटल हो गए थे, तो अवस और हजरत के लोगों को जब अच्छा सेटल होने के बाद, जब इनका बिजनेस वगैरह चल गया, तो उसके बाद इन लोगों को बार बार कभी डराते भी थे कि देखो, अनकरीब आखिरी नबी आने वाले हैं, वो जब आएंगे ना, तो ये सारा मदीना उनके तहत हो जाएगा। न सिर्फ सारा मदीना, बल्कि पूरा अरब उनके तहत हो जाएगा, और उनकी हुकूमत रहेगी इस इलाके में। तो तुम लोग अब जितनी हुकूमत करते हैं कर लो, मगर वो जब आएंगे ना, तो सारी हुकूमत उनके पास चली जाएगी। अवस और हजरत थोड़ा सा डरते भी थे, क्योंकि देखते थे कि ये तो अहले किताब है, जानने वाले हैं, इनके इनके बैकग्राउंड और इनकी नॉलेज जबरदस्त है। तो वो डरा भी करते थे कि हो, हाँ, जैसे ये बता रहे हैं कि आखिरी नबी आने वाले हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो हो सकता है उनकी हुकूमत हो जाएगी। तो ये सिलसिला चलते रहा। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा सीरत की तरफ लेके जाता हूँ। एक बैत उक़बा अव्वल हुई थी, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के जमाने में आकर जो दूर दूर दराज से जो लोग आते थे, उनको इस्लाम की दावत दिया कर। मक्के के लोगों को दे दिए तो वो लोग तो मुशरिकीन, तो उनके मुखालिफ हो गए थे। तो ये आउटसाइडर जो आते थे, उनके साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के दौरान में जब भी मौका मिलता था, उन लोगों से बैठ के बात किया करते थे। तो पहली जो उक़बा बोलते हैं, वो जो है 11 साल नबूवत, जैसे हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब नबूवत मिल गई, उसके जो 11वां साल था, उसमें पहली बैत उक़बा हुई, जिसमें 6 लोगों ने आपकी बात सुनकर, मदीने के 6 लोग थे जो ईमान लाए। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि तम जब हज हुआ, यानी 12वीं साल नबूवत में, तो उसमें और जो लोग आए थे, 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद जो 13th ईयर था, उसमें तो 70 के करीब लोग ईमान लाए थे, मदीने से आए थे। और असल में हुआ क्या था, जब बैत जब पहली बैत उक़बा और पहले दूसरी उक़बा जो थे, ये जो मदीने के लोग थे, अवस और खजरत के लोग थे, जब हुजूर के वसल्लम ने बताया, नबूवत का अपना तफसीलात बताया कि मैं नबी हूँ और मेरे अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, और तफसीलात ये है, तो वो एक दूसरों को आंखों से दिखना शुरू कर दिया। कह के कहे कि देखो, यही वो शख्स होंगे जिनका हमको यहूद डराया करते थे कि आखिरी नबी आएंगे और उनकी हुकूमत मदीने में रहेगी। न सिर्फ मदीना, बल्कि पूरे अरब में उनकी हुकूमत होगी। तो उन्होंने कहा कि ये यहूदी इस्लाम कबूल करने से पहले हम कबूल कर लेते हैं और इनको अपना रसूल बना लेते हैं। तो उसी तरीके से पहले 6, बाद में 12, उसके बाद तो 70 ये लोग इससे इस्लाम कबूल किए हैं। तो ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता था। उसके बाद क्या हुआ, बैकग्राउंड में क्या था, अवस और खजरत में आपस में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। दोनों कबीले एक दूसरे से लड़ते थे, छोटी छोटी बातों पे कत्ल गारत के लिए हुआ करती। तो उन्होंने कहा कि इस कत्ल गारत को खत्म करने के लिए एक यूनिटी कैसा करें। उन्होंने कहा कि दोनों कबीले मिलकर, उन्होंने कहा कि हमारा एक लीडर रहेगा, तुम्हारा एक लीडर है, तो हमेशा हर लीडर ये चाहता है कि मैं अब लीडरशिप रखूं। उन्होंने कहा कि अगर हम यूनिटी चाहते हैं, तो हमारे को चाहिए कि दोनों मिलकर एक लीडर रख लेंगे, ताकि दोनों को एक लीडर की बात सुनना पड़ेगा, तो आपस में झगड़े खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद किसको बनाना चाहिए, उसके बाद सब लोगों ने इत्तेफाक किया कि अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। उबई बिन सलूल जो था ना, वो ताकतवर भी था, ऊंचा पूरा भी था, खुश शक्ल भी था, और बातचीत बेहतरीन करता था, यानी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी जो बोलते हैं ना, यानी ही डिजर्व टू बी द लीडर ऑफ बोथ द ट्राइब्स। तो सब ने मिलकर कहा कि इसको हमारा लीडर बना देंगे। और लीडरशिप के लिए क्या उन्होंने कहा कि किसी लीडर नहीं, हमारा बादशाह बनाएंगे। तो बादशाह बनाएंगे तो फिर बादशाह के लिए, अब ये बोलना नहीं चाहिए, कोरोनेशन हुआ तो ताज पहनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब बादशाह बना रहे हैं तो इसके लिए ताज भी बनाएंगे। तो सोना जमा करके इसका
हेड सर्कमफ्रेंस लेके उसका एक ताज बन रहा था जो उसको पिनाने वाले थे। तो ताज बन रहा था और वो भी इंतजार में था कि देखो मुझे बादशाह बनाया जा रहा है, मदीने यसरब का बादशाह बनाने में बड़े खुश था। फिर उसने अपनी एक कैबिनेट भी मुंतकिल कर ली। अवस और हजरत के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको बुलाकर कहा कि तुम मेरे कैबिनेट मेंबर बनेंगे। किसको की कौन सा सेवा किसके जिम्मे रहेगा, जैसा आजकल की कैबिनेट है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं ना, तो वो उसने एक कैबिनेट भी बना ली थी। तो उसके जो क्लोज फ्रेंड्स थे और लीडर्स थे उनकी कैबिनेट भी बन गई। ये बादशाह बनने वाला है और इसके बाद इसकी जो कैबिनेट बनने वाली थी, ये सारी चीजें चल रही हैं, ये बैकग्राउंड में हो रहा था। उसके बाद जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानकर ईमान लाए, उसके बाद ये लोग कुछ सोचते भी रहे कि क्या होने वाला है पता नहीं। मगर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए हैं तो मदीने के सारे अवस और हजरत के लोग सारों ने ईमान लाए। और उसके बाद एकदम हालात ऐसे बदले कि उबय बिन सलूल ने सोचा कि मेरी बादशाह तो खत्म हो गई, अब ये इनको ऐसा लीडर बना के आए हैं, न सिर्फ दुनिया बल्कि दीन के भी लीडर बन गई। ये तो सिर्फ दुनिया ही लीडर बनना चाह रहा था ना, ये तो यहाँ दीन और दुनिया दोनों के लीडर बन गए हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले तो कोशिश करता था कि किसी सूरत से इस चीज को खत्म करूं, मगर जब देखा कि अवस और हजरत के सारे मदीने के लोग ईमान ला लिए हैं, तो अब उसको एक ही रास्ता रहा कि वो अपने आप को निफाक से मुनाफिक बनकर झूठे तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट करना, मगर दिल में उनसे बुग़्ज़ रखना। और उसके साथ अपने जो कैबिनेट मेंबर्स थे उनमें भी जाके मशवरा करता था कि क्या करेंगे हम, अब ये तो हालात यहाँ के ऐसे हो गए हैं कि पूरा मदीना इन पर ईमान ला लिया, अब इनको कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे रास्ते निकालेंगे हम कि इन लोगों को उनसे बदजन करेंगे। मगर वहाँ हालात बिल्कुल बदल गए। जैसे ही महाजिर आए तो अंसार ने जबरदस्त उनके साथ ये सलूक किया कि उनके साथ अपना खाना पीना, बिजनेसेस, घरों को, अपने यानी हर चीज को तकसीम करके कहा कि ये मेरे भाई हैं, एक अंसारी भाई और एक मुहाजिर भाई मिलके आधे आधे मेरे घर में आप आ सकते हैं, मेरे बिजनेस में आप शरीक कर सकते हैं, मेरी दौलत में आपका हिस्सा है, मेरे बागों में आपका हिस्सा है, मेरे जमीनात में आपका हिस्सा है। और ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके उनको इतना वेलकम किया कि अब ये परेशान हो गए, अब्दुल्ला बिन उबय और उनके जो कैबिनेट मेंबर्स थे परेशान हो गए कि अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो चीज आउट ऑफ कंट्रोल हुई। उसने कहा कि देखो मैं इनको धोखे में रख के देखता हूँ कि जब भी मौका मिले इनमें फसाद करूंगा और इनको जब हो सकता है इनको ब्रेक कर दूं। तो ग़ज़वा बदर जो था उसमें तो इन लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं करना था। हज़रत मुसल्लम ने सब लोगों से मशवरा करके जो तैयार थे उनके साथ बदर की जंग हुई, तो उससे उससे कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता बहुत की जब मौका आया तो सबसे मशवरा लिया और ये सब लोग तैयार हो गए। जब हुआ तो उसने देखा कि काफी बड़ा लश्कर आया है मुशरिकीन का, और यहाँ जो है बड़ी मुश्किल से 1,000 के करीब जो है लड़ने के लिए मदीने के लोग तैयार हैं। तो जब देखा तो ये इसके ग्रुप में जो थे, इसकी कैबिनेट मेंबर्स के अलावा जो इसको मारने वाले थे उसके तकरीबन 300 लोगों का आर्मी थी इनकी। जब देखा कि है तो उसने कहा कि देखो इन लोगों को शिकस्त देने के लिए एक ही चीज है कि ऐन जंग के वक्त अपने लोगों को लेकर निकल जाओ, तो इनकी तादाद कम हो जाएगी और जो कम रहेंगे उनको भी हम थोड़ा सा इम्प्रेस करेंगे कि तुम लोग भी हमारे साथ चले जाओ, क्योंकि इस जंग में जीतना मुश्किल है। और ये अपने आप को क्यों अपनी जान और अपने तबाही मत मत करना चाहते, तो फिर वो वहां से लेकर निकल गया। अच्छा, इसके पहले आपको एक बात बता दूं, इब्तिदा में क्या हुआ था, जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर जुमे की नमाज पढ़ा करते थे, तो जुमे के खुतबे के पहले पहली सफ में खड़े रह के खुतबे से पहले खुद खड़े रहता था। खड़े रह के अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल ऐलान करता था कि ए मुसलमानों, देखो तुम्हारे पास एक रसूल आए हैं, इनके ऊपर ईमान लाओ और इनकी बातों को सुनो। अभी वो खुतबा देने वाले हैं, गौर से उस खुतबे को सुनो और उसको समझो और उसके ऊपर अमल करो। तो ये ऐसी दो चार बातें खड़े रह के तफसील से बयान करता था और उसके बाद बैठ जाता था, ताकि लोगों में लोगों को पता चले कि इसका भी बड़ा मुकाम है, जो ये खुतबे से पहले ये अपने तौर पे ऐलान करता है, इम्प्रेस करने के लिए करता। उहद के जंग में जब 300 लोगों को लेकर निकल गया ये, तो साहब जो वहाँ के जो थे बस कमजोर ईमान वाले साहबा को भी थोड़ा सा इम्प्रेस किया, तो वो लोग भी डगमग हो गए
کہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، توفیق دی، جس کی وجہ سے وہ جنگ کی عہد میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ عہد ختم ہونے کے بعد جو مسلمان سارے آپ واپس آ کے رہے، تو اس کے بعد کا جو جمعہ ہوا اس میں کھڑے رہ کے پھر کہا لوگوں تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں، ان کی بات کو سنو۔ تو صحابہ میں سے کھڑے رہ گئے، اس کے ہاتھ اور اس کے کپڑے پکڑ کے کھینچنے لگے کہ اب تو کس منہ سے یہ بات کر رہا ہے، عہد کے وقت 300 کو لے کے ان کی نافرمانی کر کے نکل گیا تھا، تیرے لیے سزاوار نہیں۔ جیسے یہ سنا، معاف کرنا، جیسے ہی سنا اس کے بعد غصے میں وہاں سے پہلی صف سے نکل کے لوگوں کو پھلانتا ہوا مسجد نبوی کے باہر چلے گا۔ لوگ آ رہے تھے، اس نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ لوگوں نے بہت نا اتفاقی تعلق سے کیا کیا ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میری بدتمیزی۔ انہوں نے کہا کہ اصل وجہ ہے کہ تم نے عہد کے وقت جو کیا تھا، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر معافی مانگو، استغفار کر لو تو وہ معاف کریں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے استغفار کرنے اور معافی مانگنے، وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا، واقع افق جو بولتے ہیں نا، سورہ نور میں تفصیل آئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، تو وہ جو تھا نا اس کو ایک موقع ملا، اس کو بڑا چڑھا کر بیان کر کے مسلمانوں میں تفرقہ کر کے اور اوس اور خزرج کے پرانے لوگوں کے جو ہے کو ابھارنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں آیتیں آگے سے معاملہ رفع دفع۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک غزوہ تھا، غزوہ بنی مستلق، اسی کے تعلق سے آج کی جو صورت ہے نا اس میں وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اس کا یہ بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا تھا۔ غزوہ بنی مستلق، اس کے جو ہے حارث بھی زرار ان کا نام تھا لیڈر، وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پتا چلا کہ وہ اٹیک کرنے والے ہیں، تو حضور نے کہا کہ ان کے اٹیک کرنے سے پہلے ہم خود ان کے اوپر اٹیک کر دیں گے۔ تو صحابہ کو جمع کیا، اور اس میں منافقین بھی اس لیے شامل ہو گئے کیونکہ ان کو پتا چلا تھا کہ بنی مستلق، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگرچہ ایمان نہیں لا رہے ہیں مگر ہم کو پتا ہے ان کے پاس کچھ غیبی قوتیں ہیں ان کے ساتھ جو بڑے بڑے لشکروں کو یہ شکست دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے، بنی مستلق کو جائیں گے، تو وہاں کے بنی مستلق والے بھی شکست کھا جائیں گے، تو ان کا مال وغیرہ ہم کو ملے گا، ان کے لوگوں کو غلام بنائیں گے، باندی بنائیں گے، اور ان کا جو پیسہ ہے وہ ہم میں تقسیم ہوگا۔ تو پیسے کی لالچ میں یہ لوگ غزوہ بنی مستلق میں شامل ہوئے۔ وہاں جانے کے بعد جب لڑائی ہوئی تو اس میں غزوہ بنی مستلق کے حارث بن زرار کی شکست ہو گئی، وہ لوگ وہاں کا سامان بھی لے لیے، جو مال غنیمت مل سکتا تھا وہ بھی لے لیے، اور اس کے علاوہ جو وہاں کے لوگ تھے ان کو غلام اور باندی بنا دیا گیا، تو وہ یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ واپسی میں ایک کنواں آتا ہے جس میں لشکر جو ہے پانی کے لیے وہاں سے پانی لیتے تھے، اس کنویں کا نام ہے مریسیا، مریسیا، مریسیا نام ہے کنویں کا۔ وہاں جو ہے پانی کے وقت وہ لینے میں ایک جھگڑا ہو گیا، ایک تھے جہجہ نام تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو سنبھالنے والے ان کے غلام تھے سن، اور دوسرے تھے سنان بن یزید، یہ جو ہے مدینے کے تھے، انصار میں سے تھے، اور یہ اپنے گروپ کے لیڈر تھے۔ تو اب آپ دیکھیں مقابلہ کس کا ہو رہا ہے، جہجہ ہے جو حضرت عمر کے غلام ہے، اور سنان جو ہے یہ انصار میں سے ہیں، اپنے گروپ کے لیڈر ہیں۔ ان کا اور ان کا دنیا لحاظ سے بہت، ان کا بہت کم درجہ ہے اور ان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہوا پانی کے لیے، اور پانی کے لیے جب جھگڑا ہوا تو ایک دوسرے پہ غصے میں باتیں کرتے رہے، اور غصے میں آنے کے بعد جہجہ نے حضرت سنان بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لات ماری، جس سے وہ گر گئے، اور ان کو چہرے چوٹ بھی آئی جس سے خون بھی نکلا۔ اب آپ دیکھیں ایک غلام کی حیثیت سے رہنے والے، اگر سے کہ وہ مہاجرین میں بڑا مقام ہے ان کا بھی، مگر ایک انصار کے لیڈر کو ایک غلام نے لیڈر کو مارا، اور لات سے مارا، اور مدینے والوں کو پتا تھا کہ لات سے جو مارتے ہیں جو کک کرتے ہیں، وہ کک واز کنسیڈر ٹو بی اے ویری ورسٹ ٹائپ آف لڑائی میں جو ہوتے ہیں نا، تھپڑ مار دیں تو کوئی بات نہیں، مگر پیر سے لات مارے تو بہت بری بات۔ ایک لحاظ سے ان کی بہت بے عزتی ہوئی، نہ صرف بے عزتی ہوئی، ان کو چوٹ بھی لگی اور خون بھی لگی۔ تو انہوں نے کھڑے رہ کر پکارا
اے انصار میری مدد کے لیے آؤ. تو فوری جہاں نے کہا کہ اے مہاجرین میری مدد کے لیے. اور اس نعرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدبودار نعرہ ہے. یعنی گروپ اپنے آپ کو جو ہے اے مسلمانوں میری مدد کرنے والوں، اے انسانوں میری مدد کرنے والوں، وہ الگ بات تھی. مگر یہاں انہوں نے ڈفرینشیٹ کر دیا، انصار اور مہاجرین کو بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈویژن کرنے کی کوشش کی. حضور نے اس کو بدبودار نعرے کے لحاظ سے استعمال کیا ہے، جس کو تفاسیر کی کتاب میں آیا. مگر اس کے بعد جیسے یہ ہوا تو ادھر سے انصار کے گروپ، ادھر مہاجرین کے گروپ، ایک بڑا جھگڑا ہونے والا تھا. لیکن جب آوازیں بہت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتے فوری وہ آگے آ کر انہوں نے کہا کیا کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سب تم لوگ بھائی ہیں، یہ چیز ایک دوسرے کو معاف کر دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ حضرت سنان بن یزید نے حضرت جہجہ کو معاف کر دیا. کہا کہ تمہارے کو میں معاف کرتا ہوں، تم نے جو بھی کیا اس کو میں معاف. جیسے یہ معافی ہو گئی تو دونوں ایک دوسرے سے مل گیا، سب ہو گیا. مگر یہ جھگڑے کی جو آوازیں آئی تو عبداللہ بن ابی تو اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے جو کیبنٹ ممبرس تھے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے، یہاں انصار اور مہاجرین میں جھگڑا ہونے والا ہے. تو جا کے اس کو بتایا تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ تم ہی لوگوں کا کیا کرتا ہے، تمہیں لوگوں نے تو ان کو مہاجرین کو بلا کر اتنا کھلایا پلایا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا تو یہی ہے. اس نے کہا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، جو کہا کرتے تھے عرب میں کہ کتے کو کھلاؤ پلاؤ تاکہ وہ جب طاقتور ہوگا تمہیں کو کاٹے گا وہ. تو یہ تم نے یہی کام کیا ہے، جو ان کو بلا کر مہاجرین کو کھلا پلا کر تازہ کیا تاکہ تمہیں پہ وہ حملہ کریں. اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی. تو وہ اور جو آپ کے ساتھ منافقین تھے ان کو اکسا رہا تھا. اور اس جگہ اس خیمے میں جو بیٹھے تھے ان میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ نوجوان بچے تھے. انہوں نے جیسے سنا یہ پکے مسلمان تھے، انہوں نے کھڑے رہ کے کہا، اور اس نے نہ صرف یہ کہا کہ اس کے بعد کہنا کہا کہ تھوڑا سا انتظار کرو، اب جب ہم یہ جنگ سے ختم کر کے مدینہ جائیں گے نا تو عزت والا جو کنگار اور بے عزت والے ہیں ان کو اپنے مدینے سے نکال دیں گے. تو زید بن ارقم نے کہا کہ تم عزت والے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو غیر عزت والے اور ان کو گرا کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو میں ہنسی مذاق کی بات کر رہا تھا. ایک دم بدل گیا جب دیکھا کہ یہ لڑکا سن گیا. مگر زید بن ارقم فوری گئے، جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. بعض تفاصیل میں آتا ہے کہ اپنے چچا کو بتایا تو چچا نے کہا. تو سب یہ معلومات حضور کو چہرے پہ بہت ناراضگی آ گئی کہ عزت والے ذلیل کو مدینے سے نکال دیں. تو کتنی بری بات ہے. اس کے بعد خیر جانے کے بعد وہاں سے نکلے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس چیز کو آگے بڑھنا نہیں دینا، تو فوری کیا کیے، سفر اتنا کوئک کر دیے کہ سفر کا موقع بھی نہیں تھا، دھوپ کا وقت تھا. حضور نے کہا کہ ہم فوری اب نکل جائیں گے. تو سارے صحابہ پورے جتنا لوگ تھے سارے نکل گئے، اور اپنے ساتھ وہاں کے جو لوگ جمع ہو گئے تھے، وہ جو غلام بھی بنا دیے تھے، باندی بھی بنا دیے تھے، وہاں کا مال غنیمت تھا سارا لے کے نکل گیا. اور حضور کوئی ریسٹ دینے نہیں دیے، تھوڑا سا سستاتے تھے مگر فوری کہتے چلو. تو لوگ بھی دیکھتے تھے کہ یہ انیوژل ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کو ریسٹ نہیں دے رہے. سیدھا سیدھا چل کے پھر مدینہ کے پاس چلے گئے. تو مدینہ میں جب گئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، نوجوان لڑکے تھے. عبداللہ بن ابی بن سلول وہ اپنی تلوار لے کر مدینے کا جب انٹرنس آیا تھا وہاں کھڑے رہ گئے. انہوں نے جب دیکھا تو لوگ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب میرا والد آئے گا تو میں اس کو روک لوں گا. جب عبداللہ بن ابی بن سلول جب آنے گیا تو تلوار لے کے کہا کہ تم کسی صورت سے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کو حضور اجازت نہ دیں. تو اس نے پکار کے کہا دیکھو دیکھو مدینے والوں دیکھو، میرا اپنا بیٹا تلوار لے کے مجھے روک رہا ہے، اندر آنے نہیں دے رہا اور میرے ساتھ ایسی بے عزتی کی بات کر رہا ہے. اس وقت پھر یہ اطلاع حضور کو پتا چلا تو حضور نے کہا کہ نہیں نہیں، تم اپنے والد کو اندر آنے کی اجازت دے دو. تو انہوں نے پھر حضور سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہو کرتا ہوں، اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو میں اس تلوار سے ان کی گردن ہی نکال دیتا. انہیں اپنے والد کے تعلق سے بات کی. میرا سب آ کے بیٹھ. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. یہ سورہ کے جو دو رکوع ہیں، پہلے رکوع میں اس کی تفصیل ساری آ گئی ہے کہ اس میں منافقین کیسے تھے اور کیا ان کا روپ کیسا تھا
اور کہا کیا کیسا گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زید بن ارقم کی بات کا معلوم ہوا تو حضور نے پوچھا عبداللہ بن ابی سے کہ تم نے ایسا کہا کہ جو عزت والے ہیں جو ذلیل کو مدینے سے نکال دیں گے. نے کہا کہ ہرگز ہرگز، اور قسمیں کھانا شروع کر دیا. میں تو ہرگز یہ نہیں کہا تھا، یہ نوجوان بچہ ہے، اس کو کچھ غلط فہمی ہو گئی. تو دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ عبداللہ بن ابی کا بہت بڑا مقام ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچے سے غلطی ہوگی. حضرت زید بن ارقم کو بہت تکلیف ہوئی کہ میری بات کو لوگوں نے رد کرنے کی کوشش کر دی. اور حضور نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے سے ہو. انہوں نے کہا نہیں، مگر ایسا خیال ہو رہا تھا کہ یہ بچے سے ہو سکتا ہے کہ سننے میں غلطی ہو. اور یہ اپنے تکلیف میں پریشان تھے. اس کے بعد تفاسیر کی کتاب میں آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے قریب آئے ہیں. آ کر چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کا کان پکڑا. کان پکڑ کے کہا کہ تیرے کان نے سچ سنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے کہ جو تو نے سنا تھا وہ سچ بات تھی. اور منافق نے کہا تھا کہ عزت والا جو ہے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا. یہ الفاظ تم نے جو بیان کیے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کر دی ہے، اور تیرے کان نے بالکل سچ سنا تھا. تو زید بن ارقم نے کہتے ہیں کہ جتنی خوشی مجھے اس وقت ہوئی، مجھے ساری عمر اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی. کہ میری بات کی جو ہے لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی جو میرے کو سپورٹ کرنے والی تھی. اور سارے لوگ جو ان کو نوجوان لڑکا ہے، غلطی ہو گئی کہ سارے لوگ میرے مبارک دینے آئے کہ تو نے جو کہا تھا وہ سچ ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی. تو یہ اس کا تھوڑا پہلے رکو جو ہے اس کا، اس میں صرف نفاق کے اوپر بحث ہوئی ہے. نفاق کیا چیز ہے اور کیسا ہوتا ہے اور کیسے ان لوگوں نے کیا تھا. اچھا، نفاق کے تعلق سے ایک دو تین باتیں اور بیان کر دوں. ایک تو نفاق ایک تو منافقین یہ ہے کہ پکے اپنے ارادے سے نفاق لائے. انہوں نے پہلے ہی مشورہ کر لیا تھا کہ ہم کو ایمان لانا نہیں ہے، مگر ان کو دھوکہ دینا ہے. اور نفاق کے تعلق سے ایک چیز آپ کو بتا دوں، نفاقہ جو بولتے ہیں نا وہ ایک سرنگ کے تعلق سے. آپ دیکھیں گے جو جانور رہتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، کوئی چیز کھودے نا تو کیا ہوتا ہے، ایک ٹنل بناتے ہیں. اکثر جو کچھ جانور ایسے ہیں جو کھود کے اپنے کھانے پینے کی چیزیں اندر چھپا دیتے. کچھ جانور ایسے رہتے ہیں تھوڑی سی لمبی ٹنل کھودتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کوئی اگر اٹیک کرنے آیا تو فوری گھس کے تھوڑی دور ایسا چلے جائیں کہ جو اٹیک کرنے والا ہے وہ اتنی چھوٹی جگہ اس سرنگ میں داخل نہ ہو سکے. تھوڑی دور بھی اگر اپنا منہ اندر ڈال لے گا تو میں اتنی دور چلے جاؤں گا تاکہ وہ اس کا منہ وہاں تک نہ آ سکے. تو یہ ٹنلز کھودا کرتے تھے. مگر لومڑی جو کھودتی تھی وہ ٹنل لمبی کھودتے کھودتے اس کا ایک آؤٹر ایگزٹ بھی نکال لیتی، تاکہ کوئی اگر اٹیک کرنے والے آیا تو وہاں سے ان سے بچنا ہے. بچنے کے بعد دور جا کر وہاں سے نکل جانا ہے، تاکہ اگر وہ جو اٹیک کرنے والا ہے وہ ابھی اسی ٹنل کے ایک ہول میں کوشش کرتے رہے گا اتنی دیر میں ٹنل سے باہر نکل کے اتنی دور چلے جائے کہ اس کو موقع نہ ملے گا. تو نفق جو بولتے ہیں اس کو ٹو وے ٹنل ہے، جس کا ایک انٹرنس بھی ہے ایگزٹ بھی. تو منافق کیا ہے، ان کے دو قسم کی چیزیں تھے. ایک تو اپنے کو بتانا تھا کہ ایمان بھی لائے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ ایمان سے باہر بھی چلے. تو یہ اب سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے تو یہ کئی مرتبہ ایسا بتایا گیا جس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے اور ایسا کرے ایسا. اس کے بعد جب اپنے گروپ میں جاتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے الفاظ استعمال کیا. جب کہتے تھے ہم تو ایمان کہاں لائے، ہم تو ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے. اور یہ منافقین مسلمانوں کے اوپر بھی کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کو اسلام سے خارج کر دیں. ان کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے باتیں بھی کرتے تھے، بات جب کرنے کے بعد وہ اس کے بعد واپس آ کے کہتے تھے ہم نے ان سے سنا بھی تھا مگر ایٹ دی اینڈ ہم ان سے کوئی اتفاق نہیں کرتے، تو ہمارا ان کے اوپر ڈاؤٹ فل ہے، ایمان نہیں، مگر تاکہ مسلمانوں کو کریں.
یہ سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ نساء میں بھی، سورہ توبہ میں بھی آپ کو ایسے آیتیں مل جائیں گے جس میں تفصیلات ہیں۔ اور پھر وہ اس کے بعد ایک کھانا پوسی کا بھی، کان میں جو چھپ کے بات کرتے ہیں نا، اس کے تعلق سے بھی ہم ایک سورہ میں تفصیل سے ذکر کر لیے تھے۔ اس میں بھی کیا کرتے تھے، حضور کے قریب کان میں جا کے بات کرتے تھے، بات کرنے کے بعد لوگوں کے پاس آ کے بولتے تھے میں نے اس قسم کا سوال کیا، اس کا جواب تو ان کو دینا بھی نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پکے رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ کوشش یہ رہتی تھی کہ مسلمانوں کو اسلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت پر ایمان لائے اس سے علیحدہ کرنے کی کوشش رہتی۔ تو یہ نفقہ کے تعلق سے بتا دیے کہ ٹو اٹرنل ہے۔ اچھا، اب منافقین میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ منافق دو قسم کے، ایک تو پکے منافق ہے جو کہ ان کا پریپیئرڈ تھا ہم دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم جو بھی ایمان کی باتیں کر رہے ہیں سب دھوکہ ہے، دھوکہ دل سے تو کچھ بھی۔ دوسرے جو نفاق کی تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو ہے ضعف ایمان ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کافی تفصیل سے سمجھایا، مجھے وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ضعف، یہ دوسرے جو منافقین ہیں وہ پکے منافقین ہیں۔ ایک تو پکے منافقین ہیں جن کا اپنا نظریہ یہ تھا کہ ہم ہرگز ایمان۔ دوسرے منافقین کا جو آیا ہے وہ اصل میں مسلمان ہیں مگر ان کو ضعف ایمان ہوتا، ضعف ایمان ہونے سے وہ جو ہے نفاق کے کچھ حصے میں آ گئے۔ ایک اسٹیج کیا ہوتا ہے، پہلے جب جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں کہ اپنے حال کے ساتھ جنگ کرو، اپنے جانور بھی لے جانا ہے، پیسہ بھی خرچ کرنا ہے، تو جہاں سے صدقہ دینے اور پیسے دینے کا موقع آیا وہ کہتے تھے کہ اب ہمارے پاس تو اتنا رقم نہیں، یہ دیتے چلے جائیں گے تو کہاں ہوگا۔ تو وہ ایک حصہ ضعف ایمان کا یہ تھا کہ جنگ میں جانے سے بھی کتراتے تھے اور پیسہ خرچ کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ تو وہ فرسٹ اسٹیج ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج یہ ہے کہ جب دیکھیں کہ یہ نہ پیسہ بھی دینا چاہ رہے ہیں نہ جنگ میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے، اس کے لیے بہانہ بنانا شروع کریں کہ دیکھیے حضور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری بیگم کی ٹھیک نہیں ہے، یہ بچے کو ضرورت ہے اور یہ ہمارے پاس یہ ہے، تو بہانے بنا۔ نمبر ون ضعف ایمان، نمبر ٹو بہانے بنانا۔ اس کے بعد کا اسٹیج آتا ہے، اس میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہر بار بہانے بتاتے ہیں، تو اس کے بعد نمبر تھرڈ کیا آ گیا، قسم کھانا شروع۔ قسم کھانے سے مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اپنے جو بات کر رہے ہیں نا اس کو امپورٹنٹ بتانے کے لیے کہ بھئی اگر یہ صحیح بات نہیں رہتی تو قسم کیسا کھاتے۔ قسم کھانے سے کیا ہے، لوگ ان پہ بھروسہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو بول رہا ہے بھئی یہ سچ بات ہے، ایسے چپ جھوٹا بہانہ نہیں بنتا۔ تو نمبر ون از ضعف ایمان، نمبر ٹو از بہانہ بنانا، نمبر تھری از قسم کھانا۔ نمبر فور اسٹیج کیا تھا، اہل ایمان سے دشمنی۔ نمبر فائیو کیا ہے، نیکی نہ صرف خود کرنا بلکہ نیکی سے دوسروں کو بھی روکنا۔ کوئی اگر دینا چاہتا ہے تو پتہ کہ دیکھو سوچ سمجھ کے دو، بھئی تمہارا اپنا بھی تو خیال رکھو، تمہارے اپنے خاندان کا بھی خیال رکھو، تمہارے بھی بچوں کے لیے بھی تو پیسے کی ضرورت ہے، ایسا دل کھول کا ایسا خرچ مت کرو، ان کا بھی خیال رکھو۔ تو نہ صرف خود نہیں خرچ کرتے تھے لوگ۔ تو یہ فائیو جو ہے گروپس بنائے ہیں ڈاکٹر اسلام صاحب نے بتایا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے جو یہ منافقین جو پر ہیں یہ مسلمان ہیں مگر نفاق ان میں آ گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں تو آپ کو حدیث میں منافق کے تعلق سے حدیث صحیح میں، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے منافق کے کوالٹیز بتا دیے گئے، یہ آپ دیکھیے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نمبر ون حضور نے کہا کہ جب بھی بات کرے گا تو ہمیشہ جھوٹ بولے گا۔ نفاق کے منافق کے تفصیلات بتائے ہیں، منافق کے کیا کوالٹیز کیا ہے، جب بات کرے گا جھوٹ کرے گا، نمبر ون۔ نمبر دو، جب کسی سے کوئی وعدہ کرے گا ہمیشہ وعدے کے خلاف رہے گا۔ جب بھی پرامس کرے گا کہ میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا، ہمیشہ اس کے اگینسٹ جائے گا کبھی۔ تو جب ہمیشہ جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا ہمیشہ وعدے کے خلاف ہی کرے گا۔ نمبر تین، جب کوئی امانت دے گا تو اس کی امانت میں خیانت کرے، وہ کہے گا کہ نہیں تم نے کچھ دیا ہی نہیں مجھے،
جو امانت رکھا نا اس کا مال ختم کر کے کھا جائے. تو نمبر ون ہمیشہ جھوٹ بولے گا، نمبر دو ہمیشہ وعدہ خلافی کرے گا، نمبر تین ہمیشہ نام امانت میں خیانت کرے گا. اور صحیح مسلم میں فورتھ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جب جھگڑا کرے گا تو اپنے سے آپے میں سے باہر ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں کہ ڈیورنگ فائٹ ہی بیکیم آؤٹ آف کنٹرول. تو یہ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے کوالٹیز بیان کیے ہیں. تو ہم دیکھتے رہیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں ان قسم کی کوالٹیز نہ آئے. اور بعض حدیث میں یہ بھی بیان کیا جس کا متن یہ ہے کہ جس میں اس کی ایک کوالٹی ہوگی تو وہ ہی از دیٹ پارٹ آف دا منافق. تو ہی اگر تین میں سے ایک چیز ہے تو کہیں گے کہ وہ ہی از ون تھرڈ منافق. نفاق اس میں ون تھرڈ آ گیا ہے. اس چیز کے تعلق سے میں آپ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ نفاق سے مطلب یہ منافق سے ہم یہ نہ سمجھ رہے کہ منافقین تو بس وہ تھے جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا اور اس کے جو فالوورز تھے وہی تھے، اب نفاق کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا. ایسا نہیں ہے، نفاق ابھی بھی ہو سکتا ہے. اس کے کوالٹیز بیان کر دیے ہیں. ضعف ایمان ہے، اور بہانہ بنانا ہے، جھوٹے قسمیں کھانا ہے، اہل ایمان سے دشمنی کرنا ہے، خود نہ خرچ کریں، خود نہ نیکی کریں، اور جو نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی اس سے منع کریں. اور یہ بہت اہم چیز ہمارے لیے غور کرنے کے لیے، پہلے رکوع میں تو تفصیلات بیان کر دیے کہ نفاق کیا ہے اور کیسا چلتا ہے کیا ہے. اس کے بعد میں تو ہمیشہ یہ کہتا نا کہ جب بھی ہم کو سورہ کی تفسیر کریں گے اس کے بعد آپ لوگ جائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اگر کوئی تفسیر ہے تو اس پہ بھی غور کریں. تو پہلے رکوع میں منافقین کے تعلق سے تفصیل بتایا گیا ہے کہ ان کی اوصاف کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کے تفصیلات کے ساتھ ساتھ دوسرے رکوع میں اس کا علاج بتا دیا گیا. نفاق کا علاج کیسا کرتے، نفاق کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات جو بیان کیے گئے وہ کیا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت، دنیا سے تعلق زبردست کرنا، اور آخرت کے تعلق سے کوئی خیال نہ کرنا. تو مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیاوی زندگی کی اہمیت، یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے نہیں لوگ کیا کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں رشوت؟ کیا اپنے لیے؟ نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ہماری دنیا اچھی ہو جائے رشوت لیتے ہیں. دھوکہ دیتے ہیں، پیسہ جو کمال کرتے ہیں کیسے کیسے لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر دیتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے. کیوں؟ کہ ہمارا بیوی بچے اچھے رہیں، ہماری دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے. یہ وجوہات ہیں نفاق کی جو آپ کو نفاق کرنے. اور اس کا علاج کیا کہیں کہ ایک تو اللہ کی یاد ہمیشہ تازہ کر رکھیں، آخرت کا خیال کریں، اور نفاق کا علاج ایک الف بڑا دینے سے ہو جاتا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں نفاق کیا ہے. نفاق، نفاق یہ ہے، اور اس کے پہلے اگر الف لگا دیں گے تو وہ کہے گا انفاق. انفاق کے معنی ہے خرچ. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب آپ کو پتا ہے نا کہ اس میں یہ دوسرے رکوع کی جو آیتیں ہیں اس کو کہا گیا ہے کہ اپنا مال، اپنے نیکیوں کا کام کرتے رہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اور اپنے مال اور اولاد کی جو محبت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، کم کرو اس کو. اس کی وجہ سے دھوکہ نہ دو، رشوت نہ لو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اپنی دنیا بنانے کی کوشش نہ کرو. کیونکہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جب آخری وقت آئے گا تو اس وقت کہیں گے ارے اگر اللہ مجھے اور عمر دے دے، تھوڑا سا ٹائم مل جائے نا تو میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دوں، علاج کر دوں. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہوگا جو نہ زکوٰۃ دیے نہ صدقہ کرے. تو جب وقت آ گیا تو وہ کہیں گے کہ موت کا فرشتہ آ گیا تو تھوڑا سا مجھے وقت دے دو، میں ذرا کیلکولیٹ کر کے اپنی زکوٰۃ اور صدقہ دے دیتا ہوں، اس کے بعد تو میری روح نکال لینا. تو نہیں، یہ آپ کو پتا ہے نا کہ اس کے تعلق سے آپ کا ہم جو ہے سورہ سب سے ایک اہم آیت جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کے پہلے کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھتے ہیں؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اے لوگوں خرچ کر دو مال اس وقت سے پہلے جبکہ تم کو پھر موقع نہیں ملے گا، پھر تمہارا مال و دولت رہ جائے گی. تو اصل میں حدیث میں یہ بھی سمجھایا گیا کہ انسان کے پاس جو مال اور دولت دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. حضور نے فرمایا وہ تیرا مال نہیں، جو تم نے کھا لیا اپنے پاس استعمال میں لا لیا وہ تیرا مال تھا جو تم نے آخرت کے لیے جو تم نے صدقہ اور زکوٰۃ دے کر جو مال بھیج دیا وہ تیرے محفوظ رہ گیا. اب جو تمہارے پاس آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، کیش ہے، بینک میں پیسہ ہے، آپ کی جائیداد ہے، وہ سب آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کے ورثہ کی. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے، نہیں، آپ کا تو وہی ہے جو آپ نے کھا لیا پی لیا یا آخرت کے لیے بھیج دیا. اب جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے ورثہ کا ہے، کیونکہ the moment you close your eyes you have nothing to do. یہ آپ کے بعد یہ تقسیم ہو جائے گا، آپ کے ورثہ میں چلے جائے گا، یہ آپ کا نہیں ہے. تو آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے کھا لیا پی لیا اور جو آپ نے آخرت کے لیے جمع کر دیا. اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے. یہاں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ دونوں رکوع میں آپ کو سمجھا دیا ہوں. پہلے رکوع میں تو منافقین کی تفصیلات آ گئے، دوسرے رکوع میں اس کا علاج بتا دیا گیا ہے کہ اپنے مال و اولاد کی جو محبت ہے اس محبت کی وجہ سے دنیا نہ کماؤ، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، رشوت نہ لو، یہ سب. کیونکہ مال و اولاد کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا گیا ہے فتنہ. فتنہ کے مطلب ہم اردو میں تو کہتے ہیں کہ برے معنی ہے، فتنہ کے معنی آپ کو ٹیسٹنگ کرنے کے لیے آپ کو مال بھی دیا گیا ہے اور اللہ اولاد بھی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کریں گے کہ ان کی وجہ سے تم اللہ کے فرما بردار رہتے ہیں یا نافرمان بنتے ہیں. یہ ٹیسٹنگ کے لیے فتنہ کہا گیا ہے. تو اس میں اب میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا، جب غزوہ بنی مستلق سے جب غلاموں کو اور بادیوں کو لے کر آئے تو اس میں جو ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حارث بن زراج جو وہاں کے لیڈر تھے نا، ان کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جو ہے ان کو بھی پکڑا گیا، ان کو بھی کسی کے حوالے کر دیا گیا. تو وہ ہو گئے. تو اس وقت وہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں، مگر مجھے جس شخص کے حوالے کر دیا گیا وہ مجھے سے اتنا پیسہ مانگ رہا ہے، کیونکہ وہ باندی بنا کے بھیج دیا گیا تھا نا. تو وہ کہتا ہے کہ تم اتنا پیسہ دو گے تو تم اتنی خدمت دوں گا. تو اس کے بعد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایمان لایا اور انہوں نے اور حضور کو پتہ چلا کہ یہ جو حارث بن زراج جو بنی مصطلق کا جو لیڈر تھا، جو بادشاہ تھا وہاں کا، ان کی بیٹی شہزادی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو اگر میں اپنے زوجہ بنانا چاہتا ہوں تو تم کو تیار. ان کی تو خوشی کا حال نہیں تھا. اتنی بڑی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننا زبردست بات ہے. انہوں نے صدقے دل سے خوش کر دیا. تو جیسے پتہ چلا کہ حضور ان سے نکاح کرنے والے ہیں تو جن صاحب نے ان کو لیا تھا انہوں نے کہا کہ میں استغفر اللہ، میں کیسے ان کو بندی بنا کے رکھ سکتا ہوں، اور یہ آزاد کر دیا گیا. جب ان کو پتہ چلا کہ جو ان کے لیڈر کی جو بیٹی شہزادی ہے وہ مسلمان وہ کرے، تو سارے لوگوں نے جو ان کے پاس غلام بن کے آئے تھے، جو باندیاں بنائے تھے، سب کو آزاد کر کے ہم ان سے تعلق رکھنے والوں کو کیسا غلام بنائیں گے. تو اس کے بعد حضرت جوہرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں بتایا کہ یہ جنگ سے 2-3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا. میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھا تو کیا چاند ہے. چاند کو میں ابھی دیکھ رہی تھی تو دیکھا تو چاند وہ آسمان سے نکل کر میرے گود میں آ کر بیٹھ گیا. وہ ایک دم وہ کہا کہ یہ چاند کی کیا، میں کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کیا. مگر بعد میں انہوں نے کہا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب ہے. تو یہ ایک چیز. اور دوسری چیز آپ کو یاد ہے، یہاں میں ایک بات چیت بیان کر دینا چاہتا ہوں. جو رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں نکلے تو یہ اپنا ذکر کرتے بیٹھی ہوئی تھی. تو حضور وہاں سے نکل کے اپنے کام کے لیے گئے. اس کے بعد ظہر یعنی فجر کے بعد ظہر کے وقت حضور واپس آئے، دیکھا تو کہ جو رضی اللہ تعالیٰ اسی جگہ بیٹھے ذکر کر رہے. تو سبحان اللہ الحمد للہ اذکار پڑھ رہے تھے. حضور نے پوچھا کہ میں جب گیا تھا جب سے لے کر کیا اب تک بھی یہی ذکر کر؟ میں نے کہا جی حضور میں یہی ذکر کر. تو حضور نے فرمایا تم کو ایک اور بات بتا دوں؟ میں نے کہا کہ جی ضرور بتائیں. انہوں نے کہا کہ اگر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ
तुम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। अगर ये पढ़ लें तो जो फजर से लेकर जोहर तक तुमने जो जिक्र किया उससे ज्यादा सवाब तुमको इससे मिलेगा। मैं इंशाल्लाह फिर आप हमारे ग्रुप में ये मैं तफसील भेज देता हूँ, या नहीं तो डॉक्टर मोहम्मद सैयद है, वो इसके ताल्लुक से रिसर्च करके आपके सामने पेश कर देंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। तो फजर के बाद अगर आप 3 मरतबा ये पढ़ लेंगे ना, आपको इतना सवाब मिलेगा जैसा फजर से लेकर जोहर तक आप मुसलसल जिक्र में मसरूफ है। तो ये हदीस भी है, इंशाल्लाह मैं आपको तफसील बताऊं। दूसरी चीज निफाक के ताल्लुक से आई है, तो ये है कि हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने नाम सुना होगा। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मुनाफिकीन हमला करने वाले थे, मगर उनको नाकाम कर दिया गया था। तो जो मुनाफिकीन थे उनकी कुछ तादाद आई है, मुझे जैसा याद है 13 के करीब तो वो लोग थे। तो हुजूर ने उन सारे मुनाफिकीन के नाम हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला को बता दिया कि ये लोग मुझ पे हमला करने आए थे और इनके नाम है। मगर हुजूर ने कहा कि ये तुमको बता दिया हूँ, दूसरों को तुम इन लोगों के नाम न बताना कि ये मुनाफिकीन थे। तो उन्होंने उसको छुपा दिया, और लोग पूछा करते थे, उन्होंने कहा कि हुजूर ने मुझे मना कर दिया। इसलिए उनका नाम था कि उनके पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक राज है जो उनके सिवा किसी को नहीं मालूम है। उसके बाद उनको साहिब सिर्र नबी कहते थे कि इनके पास हुजूर का एक एक छुपा हुआ एक चीज है जो हुजूर ने एक दूसरों को पता रखा। अच्छा, इसके ताल्लुक से आपको बयान कर दूं, आपने सुना भी होगा, लोग पूछा करते थे, वो लोग पूछा करते थे कौन थे कौन थे। मगर हजरत उमर का वाकया ये है, वो हजरत हुज़ैफा बिन यमान के पास एक मर्तबा आए और उनका हाथ पकड़ के कहा, ये वो कहा कि मैं तुमको कसम देता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुनाफिकीन के नाम बताए थे उनमें मेरा नाम तो नहीं था। कसम देकर कहा कि मुझे बता दो मेरा नाम था क्या उसमें। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो जिसके पास ईमान है ना, उसको निफाक का डर होता है। जिसके पास पैसा है ना, उसको परेशानी रहती है कि कोई मेरा पैसा चुरा ना ले। इसलिए तो आप बैंकों में लॉक करके रखते हैं, घरों में जो है आपको सेफ में रख के छुपा के रखते हैं, क्योंकि आपका डर है कि मेरा पैसा को ले। तो जिसके पास जबरदस्त ईमान हो उसको निफाक का डर होता है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे है हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये चूंकि निफाक के साथ में बात हो रही थी इसलिए बयान करते हैं। हंजला रजी अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, बातें सुनते, बाहर आए, फिर बीवी बच्चे में मसरूफ हो गए। तो उसके बाद निकल के पुकारना शुरू किया, नाफिका हंजला नाफिका हंजला। हजरत अबू बकर हजरत उमर जाने तो उन्होंने कहा कि हंजला क्या होगा। उन्होंने कहा कि हंजला मुनाफिक हो गया। उन्होंने कहा तुम कैसा मुनाफिक है, तुम तो ईमानदार। उन्होंने कहा कि नहीं, हुजूर की सोहबत में जब बैठता हूँ ना तो मेरे पर आखरत इतनी खुल जाती है और दुनिया से इतनी नफरत हो जाती है। मगर जैसे घर आके भी बच्चों में मसरूफ होता हूँ, फिर दुनिया में ऐसा लग जाता हूँ कि आखरत का उतनी अहमियत ही नहीं रहती। उन्होंने कहा कि ये बात तो हमारी भी, जाके हुजूर से पूछेंगे। जब हुजूर से पूछे, हुजूर ने कहा कि हंजला, ये जो कैफियत है ना, तो तुम्हारे में वो थोड़ी देर के लिए आती है मेरी सोबत में। अगर ये कैफियत 100% कंटिन्यूस हो जाएगी तो फरिश्ते आकर तुमसे मुसाफा करने लगेंगे। ये तो थोड़ी देर के लिए मेरा असर हो जाता है, उसके बाद तो दुनिया चलाना है ना, तो दुनिया की भी मसरूफियत होगी। तो ये ना, ये दो तीन चीजें आपके सामने रख रहा था। आखिर में ये बात खत्म करके रख देता। हजरत हुज़ैफा बिन यमान के ताल्लुक से हुआ था, आपको सामने बोलता हूँ। मैं किसी से ये सुना था तो मैं इसलिए, एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, हुज़ैफा बिन यमान थोड़ी देर आके उनसे बातचीत करे, उसके बाद बातचीत करके जब चले गए तो हजरत उमर जो परेशान परेशान सर झुका के बैठ गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो देखे तो क्या हजरत उमर बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि क्या क्यों परेशान। उन्होंने कहा आपको पता नहीं, अभी हंजला आए थे मेरे पास और आकर मेरे सामने कुछ ऐसे बात की है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान। उन्होंने कहा क्या कहा। उन्होंने कहा कि हजरत हुज़ैफा ने कहा कि मैं फितने से मोहब्बत करता हूँ,
میں سوچ ہی رہا تھا کہ حذیفہ اتنا بڑا یہ فتنے سے محبت کرتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یقین کو ناپسند کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یقین کو ناپسند کرتا ہوں. پھر اس کے بعد تیسری بات انہوں نے کہا کہ میں بغیر وضو کے صلات کرتا ہوں. میں بغیر وضو کے صلات پڑھتا ہوں. ابھی عمر رضی اللہ عنہ. یہ بات چوتھی بات جو اس نے کہی اس سے تو میں بہت پریشان ہوں. تو انہوں نے کہا چوتھی بات انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں. اور یہ بات تو اس کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا کہ میں بہت پریشان ہو گیا. علی رضی اللہ عنہ مسکرا. انہوں نے کہا کہ پھر سے بتایا کیا کہا. انہوں نے کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا کہ صحیح بات کی ہے، کیونکہ آپ کے مال و اولاد فتنہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو بتائیے کون اپنی اولاد سے محبت نہیں کرے. تو انہوں نے کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، تو صحیح بات ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرے. انہوں نے کہا کہ یقین کو ناپسند کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے یقین کس کو کہتے ہیں؟ یقین موت کو کہتے ہیں. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. قرآن میں ہوتا ہے کہ عبادت کرتے رہو جب تک کہ یقین تم تک نہ پہنچے. یقین کا مطلب یہ کہ موت، جب تک تم کو موت نہ آ جائے جب تک عبادت کرتے ہو. تو اب موت کو کون پسند کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں یقین کو ناپسند کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ صحیح. اچھا انہوں نے کہا کہ اچھا بغیر وضو کے صلات پڑھتے ہیں. ان کا صلات کا مطلب صرف نماز ہی نہیں ہے. جب حضور پہ جب درود بھیجتے ہیں اس کو بھی صلاۃ النبی کہتے ہیں نا. آپ درود بھیج رہے ہیں تو بغیر وضو کے آپ ضرور بھیج سکتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا اچھا یہ تین چار باتیں تو ٹھیک کرتی ہیں، مگر آخری بات جو کہی تھی وہ کہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، تو یہ کیسی بات ہے؟ کہا کہ بھائی حذیفہ کے پاس ان کے بیوی اور بچے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ کے پاس نہ بیوی ہے نہ بچے. تو حذیفہ نے جو بھی بات چار باتیں ہیں اس سے. اچھا چلیے میں آج کی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کہا گیا اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جس سے ہماری سے غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی فرما فرما دیں. آمین رب العالمین. اللہ دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی مشورہ بھی کروں گا. الحمد للہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا والدعاء مستجابا ونذر الرحمه وفضلا دائما واجرا عظيما وعلما نافعا عملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات فرما. جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار جس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے دین پر سچے پکے قائم ہو جائیں اور اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین الحمد للہ. معاف کرنا ذرا مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر ذرا لمبا ہو گیا، تو ایک 5-10 منٹ اگر آپ لوگ کچھ کوشچنس ہے پوچھتے ہیں. آپ سے یہ مشورہ کرنا تھا کہ نیکسٹ سنڈے جیسا ہم یہاں کے 4 o'clock ٹائم یو کے سے کیے تھے اس کو چینج کر کے 5 o'clock کر سکتے ہیں کیا؟ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو آپ لوگ بتائیں، اگر ٹھیک ہے تو ہم کر دیں گے. کیونکہ اس کے 2 وجوہات تھے، کیونکہ ہم کو مغرب کا وقت اتنا قریب آ رہا تھا تو میں 5 سے 4 کر دیا تھا، مگر اب پھر 5 کر سکتے ہیں، 5 سے 6 کر سکتے ہیں. ہم کو کوئی پرابلم نہیں. صرف یہ ہے کہ یو ایس والوں کے لیے 10 o'clock کے بجائے 11 o'clock ملتا ہے، اور ہمارے میرا جاپا چھٹین کو ان کو بھی جو ہے 1 گھنٹے کا، ان کو جو 8 o'clock کے بجائے شاید 9 o'clock کا ٹائم مل جائے گا ان کو. تو آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں تو پھر نیکسٹ سنڈے 5 o'clock کر دوں کیا؟ جیسا بھی ہے آپ لوگ اپنا غور و فکر کر کے پھر قرآن
क्वेश्चन एंड आंसर के है, जिसमें आप अपने ओपिनियंस बोल सकते हैं, देखिए इंशाल्लाह। अगर कोई चीज़ पूछनी ही है तो पूछे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे हम बैठेंगे। और नेक्स्ट संडे जो है सूरह मुनाफिकीन तो करती है, तो उसके बाद का सूरह है अल्हम्दुलिल्लाह सूरह तगाबुन है। सूरह मुनाफिकीन में मुनाफिक के ताल्लुक से बात किया है, सूरह तगाबुन में जो है मोमिनीन के ताल्लुक से बातचीत है, क्योंकि आखिरत और क़यामत की बातें हो रहे हैं, तो उसका ताल्लुक मोमिनीन से ज्यादा है इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। सारे हैदराबाद से जो ज्वाइन करते हैं उनसे सारी माफी चाहता हूँ कि अगर हम टाइम चेंज करेंगे तो उनका जो है टाइम और 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा उसमें। अगर कोई क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो फिर आज की जो है अल्लाह हाफिज करके मीटिंग को बंद कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।